افواہیں جو تھیں وہ یہ تھی کہ جی عمران خان جو ہیں یہ جنرل فیض کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، لیکن وہ تو انہیں ڈی جی آئی سے ریلیو ہی نہیں کر رہے۔ جنرل ندیم انجم کے ساتھ ایشو تھا۔ جنرل ندیم انجم کا رستہ انہوں نے روکنا تھا۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹ اگر خالی ہوتی تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ کسی اور نے آ کے بیٹھنا تھا۔ جنرل باجوہ اپنا کھیل بہرحال کھیلتے رہے، آخر وقت تک وہ کوشش کرتے رہے کہ ان کو کچھ اور ایکسٹینشن مل جائے، لیکن جب وہ نہیں ہو سکا تو انہوں نے ایک اور نام دیا جو جنرل عاصم منیر کا نہیں تھا۔ قمر جاوید باجوہ ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جنرل فیض اور عمران خان میں اگر کوئی ایک قدر مشترک ہے وہ یہ کہ دونوں اس وقت کے نمبر 1 جنرل کو آپ سینیورٹی میں دیکھیں آرمی چیف نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ جو رجیم چل رہا تھا جنرل فیض کا، عمران خان کی ساری پاور جنرل فیض تھے۔ جنرل فیض نے عمران خان کے گھر کو کنٹرول کرنا تھا بذریعہ زلفی بخاری اور بشرا، اور جو خارجہ پالیسی اور دوسرے امور ہیں بڑے بڑے اس کے ذریعے پالیسی کے ذریعے جنرل باجوہ نے عمران خان کو انگیج کرنا تھا۔ عمران خان کا خیال تھا کہ وہ 2030 تک یا 32 تک پرائم منسٹر رہیں گے۔ جنرل باجوہ کا خیال تھا کہ ایک ایکسٹینشن کے بعد ان کو مزید ایک ایکسٹینشن ملے گی، اور جنرل فیض کا خیال تھا کہ اگر جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو اس کے بعد وہ اگلے آرمی چیف ہوں گے۔ تو یہ تینوں کا ایک باقاعدہ ایک کٹ تھا۔ جب آپ اس طاقت کو کمبائن کریں تو ایٹامک پاور تھی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو رجیم چل رہا تھا جنرل فیض کا، عمران خان کی ساری پاور جنرل فیض تھے، اور آپ تو بیسیکلی آپ نے بھگتا ہے وہ رجیم۔ کیا یادیں آپ اس دور کی شیئر کر سکتے ہیں؟ نظام بڑا واضح تھا جی، کہ یہ ڈائیارکی نہیں تھی، یہ ایک ٹرائیکاٹمی آف پاور تھی، یعنی یہ 2 بندوں کا کام نہیں تھا، 3 بندوں کا کام تھا۔ ٹاپ کے اوپر جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، نیچے جنرل فیض تھے، اور عمران خان سیاسی ان کا ایک حصہ تھے۔ جنرل فیض نے عمران خان کے گھر کو کنٹرول کرنا تھا بذریعہ زلفی بخاری اور بشرا، اور جو خارجہ پالیسی اور دوسرے امور ہیں بڑے بڑے اس کے ذریعے پالیسی کے ذریعے جنرل باجوہ نے جنرل عمران خان کو انگیج کرنا تھا، اور تینوں کے اپنے اپنے مفادات تھے۔ عمران خان کا خیال تھا کہ وہ 2030 تک یا 32 تک پرائم منسٹر رہیں گے۔ جنرل باجوہ کا خیال تھا کہ ایک ایکسٹینشن کے بعد ان کو مزید ایک ایکسٹینشن ملے گی، اور جنرل فیض کا خیال تھا کہ اگر جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو اس کے بعد وہ اگلے آرمی چیف ہوں گے۔ تو یہ تینوں کا ایک باقاعدہ ایک کٹ تھا۔ تو جب آپ آرمی چیف اور ڈی جی سی اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی اور ملک کے اس وقت کے سب سے پاپولر پرائم منسٹر جس کا رکھ رکھاؤ، طور پھیر، بات چیت، سبسٹنس جو بھی ہو وہ بڑا پاپولر ہو، جب آپ اس طاقت کو کمبائن کریں تو ایٹامک پاور تھی یہ ایٹامک سیاسی آرڈنری میں آپ کو بتا رہا ہوں، اٹ واز ناٹ این آرڈنری، کیونکہ اپوزیشن نام کی نہیں تھی۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو یہ نہیں کر سکتے تھے؟ تو میرے خیال میں وہ بڑا یونیک دور تھا جس کے اندر ایک بڑا پاپولر لیڈر اور جس کی گراس روٹ، اچھا سوشل میڈیا بھی آپ کے ساتھ ہے پھر، اور پورا میڈیا بھی آپ کے ساتھ ہے، کہ جو نہیں ہے ساتھ اس کو آپ پھر تھپڑ لگا رہے ہیں۔ سو وہ پاکستان کی تاریخ جو میں نے بطور صحافی دیکھی ہے، کوئی 34 ایئرس تو مجھے ہو گئے ہیں، اس میں اس کا کوئی کمپیریزن مجھے نظر نہیں آتا۔ اچھا، جیسے آپ ایگزیکٹلی آپ کو پتہ ہے کہ بھٹو صاحب کا بھی ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اسپیکولیٹ کیا جاتا ہے یا یہ جو افواہیں پھیلی ہیں ان میں بہت صداقت ہے اور یہ بات ملٹری ٹرائل کی طرف جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہوگی کہ یہ ملٹری ٹرائل ہی ہو، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ایک تو ان کا اعتماد جو ہے موجودہ عدالتی نظام کے اوپر جس کے اندر یہ کیسز موجود ہیں 9 مئی کے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ 2-3 پریس بریفنگز تو ہم اٹینڈ کر چکے ہیں پنڈی میں، جس کے اندر واضح انداز سے بتایا گیا کہ جو دہشت گرد ہیں کیسے ان عدالتوں سے اپنے آپ کو چھڑا لیتے ہیں، پھر ملک کے اندر تباہی کی بنیاد بنتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جی ہمیں واقعتاً اس عدالتی نظام کے اوپر اعتماد نہیں ہے، یہ ہمیں میسج ملتا ہے اس تمام گفت و شنی سے جو ہم نے سنی پنڈی میں، اگر جو اس کا دائرہ کار جو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے طے ہوا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ فوجی انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کرتے ہیں یا اس میں معاونت کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، یا آپ ایک پلان بناتے ہیں جس کے ذریعے فوج کے اندر میوٹنی کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر آپ کے اوپر آرمی ایکٹ جو اس وقت موجود ہے، نہ وہ آپ نے بنایا نہ ہم نے بنایا، اس کے اندر گنجائش موجود ہے کہ سویلین جو ہے وہ اس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو۔ تو یہ تو ہو گیا فریم ورک، کیا ہو پائے گا بہت مشکل ہے میرے خیال میں۔ افواہیں جو تھیں وہ یہ تھی کہ جی عمران خان جو ہیں یہ جنرل فیض کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، لیکن وہ تو انہیں ڈی جی آئی سے ریلیو ہی نہیں کر رہے۔
اور کور دے ہی نہیں رہے تو وہ پھر اس دوڑ میں کیسے آئیں گے؟ یہ افواہیں پھر کیوں ہیں؟ افواہیں اس وجہ سے تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی جو طاقت تھی جنرل فیض نے اس کو اس لیول پر پہنچا دیا تھا کہ جو کور کمانڈرز ہیں وہ اس کے سامنے اس کی چمک جو ہے ماند پڑ جاتی تھی. تو صرف وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے, وہ ڈی جی آئی ایس آئی پلس تھے. تو عمران خان ہٹانا نہیں چاہتے تھے اس کروشل ٹائم میں جب پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہونا تھا. تو ان کو پتا تھا کہ یہ ساری طاقت جو ہے یہ جنرل فیض کے پاس ہی موجود ہے. تو کہتے تو ہیں جی کہ افغانستان کے اندر بڑے معاملات خراب تھے. میں نے کہا یہ لگا رہے. ایک تو یہ ان کو ایشو تھا. دوسرا ہے کہ جنرل ندیم انجم کے ساتھ ایشو تھا. جنرل ندیم انجم کا رستہ انہوں نے روکنا تھا. ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹ اگر خالی ہوتی تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ کسی اور نے آ کے بیٹھنا تھا. تو یہ بڑا ضروری تھا کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی ان کو رکھتے, لیکن وہ نہ رکھ پائے. تو پھر جنرل باجوہ کے ذریعے پشاور کے کور کمانڈر بن گئے. اس کے بعد میرے خیال میں کھیل ان کے ہاتھ سے نکل گیا, عمران خان کے ہاتھ. جنرل باجوہ اپنا کھیل بہرحال کھیلتے رہے, آخر وقت تک وہ کوشش کرتے رہے کہ ان کو کچھ اور ایکسٹینشن مل جائے. لیکن جب وہ نہیں ہو سکا تو انہوں نے ایک اور نام دیا جو جنرل عاصم منیر کا نہیں تھا. جنرل قمر جاوید باجوہ ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور جنرل فیض اور عمران خان میں اگر کوئی ایک قدر مشترک ہے وہ یہ کہ دونوں اس وقت کے نمبر 1 جنرل کو آپ سینیورٹی میں دیکھیں آرمی چیف نہیں دیکھنا چاہتا تھا. جو ان دنوں افواہیں چل رہی تھی یا بات آ رہی تھی یا رپورٹ ہو رہی تھی وہ تھا کہ باجوہ میں اور جنرل باجوہ میں اور جنرل فیض میں سے ہوا تک نہیں گزرتی. لیکن تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ, منسٹرز بھی, سارے بھی سرگوشیوں میں ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی جنرل فیض تو کام ہی عمران خان کے لیے کرتے تھے. تو ان دونوں میں آپس میں کوارڈینیشن فیض کا اور جنرل باجوہ کا یہ کیسا تھا؟ بعض اوقات چھوٹی سی کہانی جو ہے نا وہ سیاسی حقائق کو واضح انداز سے بیان کر سکتی ہے. تو ہم نے کسی زمانے میں قصہ پڑھا تھا, ایک شخص تھا, اس کا کسی کم اور بچی کے بارے میں اس کا دل آیا کہ میں نے شادی کرنی ہے اس کے اوپر. تو 16 سال کی اس کی عمر تھی. تو والدین نے کہا کہ یہ 18 سال کی ہوگی تو ہم اس کی شادی کریں گے, شرعن طریقے سے صحیح کریں گے اور طریقہ اور روایت کے مطابق کریں گے. تو اس شخص نے اس خاندان کے ساتھ روابط رکھنے کے لیے 2 سال تحفے تحائف کا سلسلہ جاری رکھا, اور وہ خاتون کو 2 سال تحفے بھجواتا رہا تاکہ وہ انگیج رہے اور روایت بھی نہ ٹوٹے. تو 18 سال کی جب وہ ہو گئیں تو اس نے رشتہ بھیجا تو پتہ چلا کہ اس خاتون نے شادی کر لی ہے. تو اس نے کہا کہ کس سے شادی کر لی ہے؟ تو اس نے کہا جو تحفے لایا کرتا تھا اس سے شادی کر لی ہے. جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا ایشو یہ تھا کہ جنرل فیض کو استعمال کیا جاتا تھا عمران خان کو تحفے بھجوانے کے لیے. تو جنرل فیض نے بنیادی طور پہ عمران خان کے ساتھ خود معاملہ اپنا طے کر لیا, اور جس کے توسط وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے. تو ان اے وے آخر میں آ کے جنرل فیض اور عمران خان نے جنرل باجوہ کو ایکویشن میں سے نکالنے کی کوشش کی, جس موقع کے اوپر جنرل فیض نے سوچا کہ اگر یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں تو میں پھر اپنے ایکسٹینشن کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو یہ جو تینوں کا اکٹھ تھا, یہ جو ایٹامک پاور جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, جب یہ ٹوٹی تو پھر اس کے بعد جو تباہی وہ آپ کے سامنے ہے. جنرل باجوہ کسی اور طرف نکل گئے, عمران خان کے ہاتھ سے کھیل نکل گیا کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی کوئی اور بن گیا. ایسا کیا کنفلکٹ ان کا شروع ہو گیا کہ اتنے چاہ کے ساتھ, اتنے پیار کے ساتھ عمران خان کو بہت ساری امیدیں, بہت سارے خواب دیکھ کر ان کو اقتدار میں لے کے آئے؟ تو ایسا کیا ہوا کہ وہ بالکل سے ٹرائیکا ہی نہ رہی؟ وہ ٹرائیکا نہیں رہی. ایک تو اس میں ذاتی مفادات حاوی تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ذاتی مفادات حاوی تھے. جو ادارہ تھا اس کو ڈریگ کیا جا رہا تھا ان ذاتی مفادات کو انڈورس کرنے کے لیے, کہ جنرل فیض چاہ رہے تھے کہ وہ آرمی چیف بنے, جنرل قمر جاوید باجوہ چاہ رہے تھے کہ ایک اور ایکسٹینشن لیں, عمران خان چاہ رہے تھے کہ وہ 2030-32 تک وہ پرائم منسٹر رہیں. تو یہ مفادات ذاتی ہو گئے. دوسری بات یہ کہ عمران خان نے اور جنرل فیض نے ایک بہت بڑی ریڈ لائن کراس کی کہ جب جس کے اندر جس کو کراس کرتے ہوئے آپ کو بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, اور ادارہ کبھی آپ کو اجازت نہیں دیتا وہ لائن کراس کرنے کی, وہ یہ کہ اپنی من پسند کے آرمی چیف آپ لگانے یا لگنے کی کوشش کریں. تو میرے خیال میں یہ وہ ریڈ لائن تھی جس نے ادارے کے اندر سے یہ ایک سوچ کو جنم دیا کہ یہ تو اگر انہوں نے پنجاب پولیس والا یا پنجاب کی حکومت جہاں پر اپنا بزدار لگایا ہوا ہے, اگر انہوں نے یہ کام فوج کے ساتھ شروع کر دیا تو پھر تو معاملات بڑے خراب ہیں. سو اپنے زوم میں اور اپنی طاقت کے فلو میں عمران خان اور جنرل فیض نے بہت بھیانک غلطی کی. جنرل فیض کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی, مجھے حیرانی ہوئی, کیونکہ ان کو اپنے ادارے کے مزاج کا پتہ ہونا چاہیے تھا. اور ایک اور ان کے پاس جو بہت بڑی غلطی ہوئی کہ جو نمبر 1 آدمی ہے سینیورٹی کے اندر, اس کے خلاف باقاعدہ کیمپینز کی گئیں, اس کی فیملی کا ڈیٹا جو ہے وہ ریلیز کیا گیا
اور دنیا بھر میں اس کے مذہبی اعتقاد کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی یعنی ان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، یہ ادارہ کبھی برداشت نہیں کرتا۔ آخری رات لوگ کہتے ہیں وہاں کوئی ہیلی کاپٹر آئے تھے، عمران خان کو جب اقتدار سے نکالا جا رہا تھا، یہ باجوہ کو سیک کرنا چاہتے تھے، انہیں پارلیمان میں نہیں جانے دیا گیا تھا۔ آپ کی دانش میں، آپ کے تجربے میں آپ نے یہ گتھیاں سلجھائی ہوں گی، کیا نکلا ان میں سے؟ میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہے جی، ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا، میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن میرے سامنے عمران خان کا جو زوم ہے وہ اس کی اینٹیں میں نے ٹوٹتے ہوئے دیکھی ہیں۔ اس کے اندر یہی عوامل تھے جس کا میں نے ذکر کیا، پاور ایمبیشن بہت زیادہ ہو گیا تھا، غیر منطقی ہو گیا تھا، جنرل فیض کا ایمبیشن کو کسی اور طرف لے جا رہا تھا، عمران خان کی خواہش کسی اور طرف لے جا رہی تھی، جنرل باجوہ کی سیاست کسی اور طرف جا رہی تھی، ادارے کا مفاد کسی اور طرف جا رہا تھا، تو وہ ان وائبل ہو گیا۔ ایسے تو نہیں اتحادی پھر معاملات سے ہاتھ اٹھا لیتے، جب اتحادیوں نے ہاتھ اٹھا لیا، نمبر آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ فارغ ہو گئے۔ میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی تھپڑ رسید کرنے کی ضرورت تھی یا ان کو نکالنے کی ضرورت تھی، وہ سسٹم شکست و ریخت کا شکار ہو گیا تھا اور آخر میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی۔ اب دیکھیں وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ عمران خان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں اس کا انت پھر کیا نکلے گا؟ یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے پولیٹیکل، اس کا انت آپ کیا دیکھتے ہیں؟ عمران خان اپنے مسائل کو بنیاد بنا کر زیادہ دانشمندی کا مظاہرہ کر سکتے تھے، وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ سکتے تھے، وہ اپنی جماعت کو ایسے رستے نہ ڈالنے کی پالیسی اپنا سکتے تھے جس کے اندر تباہی ہی تباہی ہے۔ جس طرح انہوں نے جیل سے باہر رہ کے اپنی جڑیں خود کاٹی ہیں، انہوں نے جیل کے اندر رہ کے اپنی پارٹی کی جڑیں کاٹی۔ تو جب آپ کے پاس پارٹی تتر بتر ہو، جب آپ کے لوگ بھاگ دوڑ رہے ہوں اور اندر خانے جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے ہوں جی کہ ہماری بھی جان چھڑا دیں پلیز، کیونکہ یہ تو ہمیں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم وہ کر نہیں سکتے، جو آپ کے دھرنے فیل ہو رہے ہوں اور مقدمے آپ کے گرد بڑے گہرے ہوں، تو ظاہر ہے پھر جیل سے آپ نکل نہیں سکتے، کیونکہ جس نہج پر عمران خان اس لڑائی کو لے گئے ہیں اس نہج سے وہ واپس انہوں نے آنا نہیں ہے، اور اگر واپس نہیں آنا تو پھر جیل سے باہر بھی